سے پہلے اس نبی کی بارگاہ میں جس نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کا کلیجہ پھٹ گیا، جس نے دعا فرمائی ڈوبا ہوا سورج پلٹ گیا، جس کا حکم ملا تو پیڑ بھی زمین کو چیرتا ہوا حاضر ہو گیا، جس کا حکم ملا تو ابو جہل کی مٹھی میں کنکر بھی کلمہ پڑھنے لگا، جن کی بارگاہ میں حاجی الحرمین ہم شبیہ غوث ثقلین سیدنا علی حسین اشرفی جیلانی کچھو چھوی کہتے ہیں کہ مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا، ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا، اور کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا، جن کی بارگاہ میں رئیس المحققین عمدۃ المفسرین شیخ الاسلام والمسلمین علامہ سید مدنی اشرفی کچھو چھوی کہتے ہیں کہ ادھر نہیں ہے ادھر نہیں ہے، نبی کا جلوہ کدھر نہیں ہے، مگر جمال نبی کو دیکھے بشر کی ایسی نظر نہیں ہے، وفور دیوانگی یہ کیسی، یہ شور کیسا درے نبی پر، وہ واقف راز دل ہے اختر، تجھے یہ شاید خبر نہیں ہے، جن کی بارگاہ میں اپنے وقت کے صوفی علامہ آسی غازی پوری کہتے ہیں کہ نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دیدہ تر پر کرم کرے وہ نشان قدم تو پتھر پر، اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو نثار ہو کے مروں تربت پیمبر پر، جن کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کیا کیا کہوں، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میں شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اسی آقا کی بارگاہ میں جھوم جھوم پر لو لگا کر پڑھیں اللہم مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ بات آپ پہلے بھی علماء کرام سے سن چکے ہیں کہ میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور جس قرآن کے بارے میں خود رب فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر میں قرآن کو پہاڑ پر اتارتا تو پہاڑ ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا، یعنی قرآن کی طاقت کو، قرآن کی عظمت کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا، لیکن میرے نبی کے سینہ مبارک کو دیکھ کہ جس کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا تھا اس کو میرے نبی کا سینہ اپنے اندر سما رہا ہے، اپنے اندر سما رہا ہے۔ صرف نبی نہیں بلکہ نبی کے نقش قدم پر چلنے والے یہ ہمارے حفاظ کرام جس قرآن کو اپنے سینے میں بسائے ہوئے ہیں، سب سے بڑا معجزہ قرآن۔ اب قرآن کے بعد کیا ہے کسی کو پتا؟ قرآن کے بعد سب سے بڑا معجزہ معراج ہے، معراج، جس معراج کے بارے میں رب نے خود قرآن میں فرمایا کہ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا۔ میرے بھائی، تو میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ قرآن، اس کے بعد دوسرا معجزہ معراج۔ یوں تو نبی بہت آئے، رسول بہت آئے، لیکن جو لاجواب نبی ہیں
جو بے مثال نبی ہیں وہ ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جتنے نبی آئے سب معجزہ لے کر آئے۔ آدم آئے معجزہ لے کر، ہود آئے معجزہ لے کر، لوط آئے معجزہ لے کر، سیس آئے معجزہ لے کر، ادریس آئے معجزہ لے کر، یونس آئے معجزہ لے کر، یوسف آئے معجزہ لے کر، زکریا آئے معجزہ لے کر، یحییٰ آئے معجزہ لے کر، لوط آئے معجزہ لے کر، سلیمان آئے معجزہ لے کر، داؤد آئے معجزہ لے کر، ابراہیم آئے معجزہ لے کر، اسماعیل آئے معجزہ لے کر، اسحاق آئے معجزہ لے کر، موسیٰ آئے معجزہ لے کر، عیسیٰ آئے معجزہ لے کر۔ جب قوم نے طلب کیا معجزہ تو نبی نے معجزہ دکھایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، رب نے بھیجا ہے نبی بنا کر، رسول بنا کر، تو قوم نے کہا اگر تو نبی ہے تو معجزہ دکھا، اگر تو رسول ہے تو معجزہ دکھا، اگر تو پیغمبر ہے تو معجزہ دکھا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالا، جب باہر نکالا تو اتنا چمکا سورج سے بھی زیادہ چمکا۔ جب حضرت عیسیٰ روح اللہ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، تو قوم نے کہا اگر تو نبی ہے تو معجزہ دکھا، اگر تو رسول ہے تو معجزہ دکھا، اگر تو پیغمبر ہے تو معجزہ دکھا، اگر تو اللہ کا بھیجا ہوا ہے تو معجزہ دکھا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے ایک اندھے کی آنکھوں کو ہاتھ لگایا تو آنکھوں میں نور آ گیا۔ جتنے نبی آئے سب معجزہ لے کر آئے۔ قوم نے طلب کیا، معجزہ دکھانے لگے، لیکن جب پھاران کی چوٹی پر سید الانبیاء نبی آخر الزمان تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم صاحب لوح و قلم منبع علم و حکم نبی اکرم نور مجسم سید عالم نے جب پھاران کی چوٹی پر اعلان کیا لوگو میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو قوم نے کہا اے محمد، اے عبداللہ کے بیٹے، اے عبد المطلب کے پوتے، اگر تو نبی ہے تو معجزہ دکھا، اگر تو رسول ہے تو معجزہ دکھا، اگر تو پیغمبر ہے تو معجزہ دکھا۔ میرے نبی نے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان عام کیا اے لوگو وہ پچھلے نبی تھے جو معجزہ لے کر آئے، آدم آئے معجزہ لے کر، سیس آئے معجزہ لے کر، ہود آئے معجزہ لے کر، یونس آئے معجزہ لے کر، یوسف آئے معجزہ لے کر، زکریا آئے معجزہ لے کر، یحییٰ آئے معجزہ لے کر، ابراہیم آئے معجزہ لے کر، اسماعیل آئے معجزہ لے کر، اسحاق آئے معجزہ لے کر، لیکن اے میری قوم سنو وہ پچھلے نبی تھے جو معجزہ لے کر آئے تھے، لیکن میں صرف معجزہ لے کر نہیں بلکہ سر سے پاؤں تک معجزہ بن کر بھی آیا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے تکبیر، سر سے پاؤں تک معجزہ بن کر بھی آیا ہوں۔ تو تاریخ نے دیکھا، زمانہ نے دیکھا، بہت لمبی تقریر میں نہیں کروں گا، وقت بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ معراج کی رات اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے خاص کو رات کے تھوڑے سے حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ اچھا، میرے نبی حضرت ام ہانی کے گھر میں اس وقت آرام کر رہے تھے، یہ کہیے کہ سو رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت سے 5 سال پہلے کی بات ہے تقریباً، اللہ تعالیٰ نے
जिब्रील अमीन को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील जन्नत में जा, बुराक ले जा, हबीब की बारगाह में जाकर ये खुशखबरी दे दो कि महबूब को मुहिब ने बुलाया है, रब ने बुलाया है। जब जिब्रील अमीन जन्नत के अंदर गए, उन्होंने देखा तो क्या देखा, एक बुराक नहीं है, दो बुराक नहीं है, बल्कि 70,000 बुराक जन्नत के अंदर मौजूद। सब खुशियां मना रहे हैं, सब खुशी से मचल रहे हैं, लेकिन जनाबे जिब्रील अलैहिस्सलाम की नजर उस बुराक पर पड़ी जो कोने में बैठकर रो रहा था। जिब्रील अमीन मुतहय्यर हैं, हैरत में हैं, ये बुराक रो क्यों रहा है। सब मचल रहे हैं, सब खुशियां मना रहे हैं, मगर ये बुराक रोता क्यों है। सैयदुल मलाइका जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस बुराक से पूछा, ऐ बुराक तू रोता क्या है, रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है, रोने का कारण क्या है। तो उस बुराक ने जवाब दिया कि मैं अपने नबी की मोहब्बत में रो रहा हूँ, इसके नबी ने मुझे रुलाया है, मोहब्बत नबी ने मुझे रुलाया है। ऐ फरिश्तों का सरदार, मैं तो ये चाहता हूँ कि आज जो मेराज होने वाली है, रसूल जो सवारी इख्तियार करेंगे तो मुझे सवारी फरमा लें, सवारी के लिए मेरा इंतखाब किया जाए। अभी बुराक ने इतना ही कहा था कि जिब्रील अमीन के पास गैब से आवाज आती है, रब्बे कदीर फरमाता है, ऐ जिब्रील इस बुराक ने मेरे महबूब की मोहब्बत में रोया है, आंसू बहाया है, इसका रोना कबूल है, आंसू बहाना कबूल है, इसे ले जा, इसे ले जा। लेकर आए उम्मे हानी के घर में, और जिब्रील अमीन अकेले नहीं हैं, 50,000 फरिश्ते भी साथ में हैं, मगर नबी आराम फरमा है। जगाएं तो कैसे जगाएं। अब जिब्रील अमीन परेशान हैं, जिब्रील अमीन बेचैन हैं, जिब्रील अमीन बेकरार है, कैसे जगाया जाए। अगर महबूब को आवाज देकर जगाता हूं तो बेअदबी है, कहीं तौहीन ना हो जाए। सोचो फिक्र में थे कि इतने में आवाज आई, या जिब्रील कद्दिम कदमई है, कब्बिल कदमई है, ऐ जिब्रील महबूब के कदम चूम लो, महबूब के पांव चूम लो। जब जिब्रील अमीन ने पांव को चूमा, नबी बेदार हो गए, नबी बेदार हो गए। इसलिए हम डंके की चोट पर कहते हैं कि कभी मेरे नबी को अपनी तरह बशर न समझना। मेरे नबी तो वो हैं कि जिनके कदम को जिब्रील अमीन भी चूमा करते थे। वो सैयदुल मलाइका, वो फरिश्तों का सरदार, जिनकी अजमत का कोई जवाब नहीं, जिनके मकाम का कोई जवाब नहीं, जिनकी शान का कोई जवाब नहीं, मगर मेरे नबी के कदम चूम रहे हैं, पाँव चूम रहे हैं। ये कहने वाले कहते रह गए, बोलने वाले बोलते रह गए, नबी मेरी तरह ये एक सोसा छोड़ दिया। वो सोसा क्या छोड़ा, वो कहने लगा कि मक्के की गलियों में चलते फिरते हैं, इसलिए मेरी तरह खाते पीते हैं, इसलिए मेरी तरह सोते जागते हैं, इसलिए मेरी तरह बोलते हैं, इसलिए हमारी तरह। तो मैंने कहा, अरे नादानो, उस महबूब के सिर्फ खाने पीने को मत देखो, सिर्फ सोने जागने को मत देखो, सिर्फ चलने फिरने को मत देखो। अगर उस नबी को मक्के की गलियों में चलते फिरते देखते हो तो जिब्रील के पाँव को चूमना भी देख लो। अगर उस नबी को खाते पीते देखते हो तो मक्के की धरती पर बैठकर चांद को तोड़ना भी देख लो। अगर उस नबी को मक्के की गलियों में चलते फिरते देखते हो तो
कहकशां से गुजरते भी देख लो, सूरज को पलटवाते भी देख लो, ये भी देखो वो भी देखो, जब तक तुम मेरे नबी के चलने फिरने को देखोगे, जब तक तुम मेरे नबी के सोने जागने को देखोगे, जब तक तुम मेरे नबी के चलने फिरने को देखोगे, तब तक उस नबी को खुदा नहीं कह सकते, क्योंकि खुदा चलता नहीं, खुदा बैठता नहीं, खुदा खाता नहीं, खुदा पीता नहीं। लेकिन जब उस नबी को कहकशां से गुजरते देखोगे, मक्के की धरती पर बैठकर चांद को तोड़ते देखोगे, सूरज को पलटवाते देखोगे, तो तुम उस नबी को खुदा से जुदा नहीं कह सकते। तो मेरे नबी ना तो खुदा हैं ना खुदा से जुदा हैं, लेकिन अपनी तरह बशर नहीं। इसलिए तो आज से कुछ साल पहले कछोछा की जमीन से शेखुल इस्लाम ने कहा था कि बशर के भेष में लाकल बशर की बात करो, अरे खैर चाहो तो खैरुल बशर की बात करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक खैर चाहो तो खैरुल बशर की बात करो। और मैं अजमत को बताता चलूं, जब नबी आगे बढ़े, रसूल की सवारी आगे बढ़ी, और मुख्तसर में वो सवारी रास्ते में बीच में नमाज नफल भी हुई। रसूल की वो सवारी जब लाल रंग के टीला के पास पहुंची, मेराज की रात, टीला मिट्टी की उभरी हुई चीज होती है, जो मिट्टी उभरी हुई होती है ऊंची करके कब्र की तरह से। वहां पर जब नबी पहुंचे तो मेरे नबी ने क्या देखा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है, और उस कब्र के अंदर मेरे नबी ने देखा कि मूसा कलीमुल्लाह खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। आज कुछ लोग कहते हैं कि नबी को पीठ के पीछे का इल्म नहीं है, दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूं, ये कहने वाला कोई और नहीं, ये इस्माइल दहलवी है। और इस्माइल दहलवी कौन है? वहाबियों का आका, देवबंदियों का आका। आज भी अहले हदीस, देवबंदी, वहाबी इस्माइल दहलवी को अपना मुक्तदा समझते हैं, अपना इमाम मानते हैं। लेकिन इस्माइल दहलवी का अकीदा तो ये है, उसका नजरिया तो ये है कि नबी को पीठ के पीछे का इल्म नहीं है, दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। मैं कहना चाहूंगा, अरे नादानो, अगर पीठ के पीछे का इल्म नहीं था, अगर दीवार के पीछे का इल्म नहीं था, तो नबी बुराक पर बैठे थे, बुराक पर सवार थे। मूसा कलीमुल्लाह को कब्र के अंदर कैसे देख लिया? नबी ये भी देख रहे हैं मूसा खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, नबी ये भी देख रहे हैं कि हालत कयाम में है, नबी ये भी देख रहे हैं कि रुकू कर रहे हैं, नबी ये भी देख रहे हैं कि सजदा कर रहे हैं। तो थे जमीन पर, बुराक के ऊपर, बुराक के अंदर देख रहे थे। और हमको तो तारीख ये बताती है, इतिहास ये बताती है, हदीस गवाह है कि नबी तो वो है कि रहते थे मक्के की धरती पर, खबर देते थे मुल्के यमन की, रहते थे मक्के की धरती पर, खबर देते थे मुल्के शाम की। आखिर कितना इल्मे गैब है? तो बरेली का इमाम कहता है, और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। मेरे भाई, यहां तक तो हुआ जब फिलिस्तीन पहुंचे मेराज की रात, जब फिलिस्तीन पहुंचे तो आका ने वहां देखा मस्जिद के अंदर, वो मस्जिद मस्जिद अक्सा, और मस्जिद अक्सा को बैतुल मुकद्दस भी कहते हैं। फिलिस्तीन के अंदर वो मस्जिद मौजूद। उस मस्जिद जब पहुंचे वहां पर, तो मेरे नबी ने देखा बुराक को एक जगह बांध दिया गया। जब नबी मस्जिद के अंदर गए तो क्या देखते हैं कि नबियों की जमाअत मौजूद है,
صف لگی ہوئی ہے، سارے نبی کھڑے ہو کر میرے نبی کا استقبال کر رہے ہیں، سواگت کر رہے ہیں، خیر مقدم کر رہے ہیں۔ تو میرے نبی نے دیکھا کہ وہاں پر حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام وہاں پر موجود ہیں۔ حضرت آدم بھی ہیں، حضرت شیس بھی ہیں، حضرت ہود بھی ہیں، حضرت لوط بھی ہیں، سب وہاں پر موجود ہیں، مگر امامت کا مصلی خالی تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ امامت کا مصلی خالی کیوں تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں پر سید الانبیاء پہنچنے والے تھے، اس لیے کہ امامت تو میرے نبی کی ہونی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سائل سوال کرتا ہے کہ آخر جب حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اتنے نبی موجود تھے، ان میں سے کسی نے نماز نہیں پڑھائی، میرے نبی نے کیوں پڑھائی؟ میرے نبی نے امامت کیوں کی؟ تو جواب یہ ہے کہ اس لیے کہ میرے نبی کا نور تو سب سے پہلے بنایا گیا تھا، لیکن جب بشر کے لباس میں آئے، جب انسان کے کپڑے میں آئے، لباس بشریت میں آئے، تو سب سے بعد میں تو سوچنے والا یہ سوچ سکتا تھا، خیال کرنے والا یہ خیال کر سکتا تھا کہ جب دنیا میں آئے بعد میں تو مقام بھی بعد کا ہوگا، شان بھی بعد کی ہوگی، رتبہ بھی بعد کا ہوگا، مرتبہ بھی بعد کا ہوگا، لیکن میرے نبی نے سارے نبیوں کا امام بن کر بتا دیا کہ آیا تو بعد میں ہوں لیکن مقام سب سے اونچا ہے، رتبہ سب سے اونچا ہے، مرتبہ سب سے اونچا ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت اپنے شعر میں کہتے ہیں کہ نماز اقصی میں تھا یہی سر کہ آیا ہو مانا اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آ کے کر گئے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوشے لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اور اسی کو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ۔ اچھا، نبی نے نماز پڑھائی، سارے نبیوں نے نماز پڑھی۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت ابراہیم میرے نبی کے پیچھے اقتدا میں، حضرت موسیٰ اقتدا میں، حضرت عیسیٰ اقتدا میں، سب تو اقتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے نبی جو نماز پڑھا رہے تھے اور پڑھنے والے جو پڑھ رہے تھے تو جسم کے ساتھ پڑھ رہے تھے یا صرف ان کی روح موجود تھی اور روح کو پڑھا رہے تھے؟ کس کو پڑھا رہے تھے؟ حضرت موسیٰ تو پہلے گزر چکے تھے، حضرت آدم پہلے گزر چکے تھے، وہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام یا 2,24,000 انبیاء کرام وہ پہلے گزر چکے تھے۔ تو اب مسجد اقصی کے اندر صرف روح تھی یا جسم بھی تھا؟ یہ بھاری بھرکم سوال ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے مشکات کی شرح مرقات المفاتیح میں علامہ ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ صرف اگر روح مانی جائے تو روح قیام کیسے کرے گی، روح سجدہ کیسے کرے گی، روح رکوع کیسے کرے گی؟ روح کی یہ شان نہیں ہے، بلکہ سجدہ تو وہی کرے گا کہ جب جسم ہوگا روح تو وہی کرے گا، جب جسم ہوگا رکوع وہی کرے گا، جو جسم ہوگا قیام وہی کرے گا، جو جسم ہوگا۔ تو ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ صرف روح نہیں تھی بلکہ وہ جسم بھی موجود تھا۔ تو پتا چلا کہ آدم تھے ان کا جسم بھی تھا، سیس تھے ان کا جسم بھی تھا،
ہود تھے ان کا جسم بھی تھا، لوط تھے ان کا جسم بھی تھا، یونس تھے ان کا جسم بھی تھا، یوسف تھے ان کا جسم بھی تھا، زکریا تھے ان کا جسم بھی تھا، یحییٰ تھے ان کا جسم بھی تھا، موسیٰ تھے ان کا جسم بھی تھا، عیسیٰ تھے ان کا جسم بھی تھا۔ تو اگر نبی کے جسم کو مٹی کھا جاتی تو مسجد اقصی میں جسم کیسے آ گیا؟ کیسے آ گیا؟ تو پتا چلا کہ میرے نبی تو میرے نبی کے علاوہ جو بھی نبی ہے کسی نبی کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی، مٹی نہیں کھا سکتی، چاہے آدم ہو، چاہے سیس ہو، چاہے لوط ہو، چاہے موسیٰ ہو، چاہے عیسیٰ ہو۔ اور ایک حدیث میں ابو داؤد کے اندر موجود ہے، خود میرے نبی نے فرمایا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ حَتَّى يُرْزَقَ، جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ اللہ کا نبی زندہ ہے، اور زندہ ہوتا ہے ان کو جنت سے روزی دی جاتی ہے۔ پتا چلا کہ نبی کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی، نبی زندہ ہوتا ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ میرے نبی زندہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ نبی کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ لیکن حیرت ہے اس خبیث پر، حیرت ہے اس سرفرے پر، اس اسماعیل دہلوی پر، دلی کی دھرتی پر بیٹھ کر کتاب لکھا اور کہہ دیا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ۔ لیکن میں کہتا ہوں اے نادانو سنو، اگر مٹی کھا جاتی تو مسجد اقصی میں موسیٰ کلیم اللہ کا بدن نہیں رہتا، آدم کا بدن نہیں رہتا، سیس کا بدن نہیں رہتا، لوط کا بدن نہیں رہتا۔ پتا چلا کہ بدن موجود ہے تو نبی کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ اس لیے ہمارا نظریہ بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل مضبوط ہے، بالکل ٹھوس ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم اہل سنن کا عقیدہ ہے واللہ، وہابی جہنم کا کندہ ہے واللہ، جو مردہ کہے گا وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میرے بھائی اگر میں تفصیلی گفتگو کروں تو بات بڑھتی جائے گی۔ آپ جو ابھی پنڈوا کی سرزمین پر حضرت مخدوم العالم علاء الحق پنڈوی کے مزار پہ جاتے ہیں، وہاں پر حضور اشرف الاولیاء نے ایک بہت ہی بے مثال اور بڑا ادارہ قائم کیا جہاں مفتی تک پڑھائی ہوتی ہے۔ نام کیا ہے پتہ ہے؟ مخدوم اشرف میشن۔ اسی کا ایک شعبہ چلتا ہے، شعبہ حفظ سعد اللہ پور میں، ہے کہ نہیں؟ اور ایک یہاں پر یہ انہی کا فیض ہے، انہی کا کرم ہے۔ وہ کچھوچا کی سرزمین سے آ کر اس وقت انہوں نے اسلام کو فروغ دیا، اور اس وقت حضور تاج الاولیاء فروغ دے رہے ہیں اپنے ہی والد بزرگوار کے نقش قدم پر چلتے ہوئے۔ کیوں؟ تاکہ علم دین سے بچے آراستہ ہو جائیں۔ اور علم دین کا مقام تو یہ ہے کہ اگر اس کی تفصیلی گفتگو کی جائے تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ میں مختصر میں یہ بتا دوں کہ اگر ایک جانور کو بھی علم ہو جاتا ہے، ایک جانور کو، تو وہ بھی اپنی قوم کا سردار بن جاتا ہے۔ انسان تو انسان، جانور کو بھی اگر علم آ جائے تو اپنی قوم کا سردار بن جاتا ہے۔ آپ کہیں گے اس پر دلیل کیا ہے؟ تو میں مختصر میں بتا دوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب وادی نمل میں پہنچا تو یہ چونٹی وہ 9 میل کی دوری پر تھی، 9 میل کی دوری پر، اور 9 میل کو جب آپ حساب کریں گے کلومیٹر کے حساب سے تو غالباً 14.5 کلومیٹر پڑے گا۔ 14.5 کلومیٹر دور سے یہ چیٹی جس کو آپ کہتے ہیں چیٹی، یہ چیٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ لیا تو اس چیٹی نے اپنی تمام چیٹیوں سے کہا، اے چیٹیوں، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے،
تم سب اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں حضرت کا لشکر تمہیں بے خیالی میں بے خبری میں کچل نہ دے۔ اچھا، چونٹی نے جو یہ بات کہی تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس بات کو ساڑھے 14 میل دور سے سن رہے تھے، ساڑھے 14 میل دور سے۔ قرآن میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی یہ بات سن کر مسکرا دیا، مسکرایا۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چونٹی کی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی، یہ زبان ہے، یہ زبان آپ کے منہ میں اگر زبان نہ ہو تو آپ بول سکتے ہیں، بول پائیں گے؟ کسی کی زبان ہے، زبان کاٹ لی جائے وہ آدمی بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا ہے۔ تو چونٹی کے منہ میں جب زبان ہے ہی نہیں تو چونٹی بولتی کیسے؟ ایک سوال ہوتا ہے۔ تو ماہرین کہتے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ چونٹی کے منہ کے قریب میں 2 مہین سے بال ہوتے ہیں۔ جب دوسری چونٹی کو کچھ کہنا ہوتا ہے تو اپنے دونوں مہین بال کو آپس میں رگڑتی ہے، اس رگڑ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے دوسری چونٹی سمجھ جاتی ہے کہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ اب سوچ کر بتائیے، حضرت سلیمان علیہ السلام 14.5 میل 14.5 کلومیٹر کی دوری سے چونٹی کی اس آواز کو سن رہے تھے، اس آواز کو سن رہے تھے۔ اور یہ سلیمان کون تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی تھے جو معراج کی رات مسجد اقصی میں میرے نبی کے مقتدی بن کے کھڑے تھے، مقتدی بن کے کھڑے تھے۔ تو جب مقتدی کا یہ عالم ہے تو امام کا عالم کیا ہوگا؟ جب یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام سن رہے ہیں تو میرے نبی کا مقام کیا ہوگا؟ یہاں پر تھوڑا علماء کی توجہ میں چاہتا ہوں، یہاں پر امام غزالی لکھتے ہیں، امام غزالی اس مقام پر لکھتے ہیں کہ وہ چونٹی کو جو چیٹی یہ بولی تھی کہ اے چونٹیوں، تم سب اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے۔ تو اس چونٹی کو یہ پتا تھا، یہ اتنا علم تھا کہ لشکر سلیمان، نبی کا لشکر، کوئی ننھی سی جان کو بھی باخبر ہو کر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بے خبری ہی میں ایسا ہو سکتا ہے، لا علمی ہی میں ایسا ہو سکتا ہے۔ تو چونٹی کو اتنا علم تھا، اس لیے تو اس نے یہ کہا تھا کہ بے خبری میں۔ تو امام غزالی کہتے ہیں کہ اسی علم نے اس چونٹی کو قیامت تک آنے والی تمام چونٹیوں کی سردار بنا دیا، تمام چونٹیوں کی سردار بن گئی اسی علم نے۔ تو علم کا یہ مقام ہے۔ اور یہ ایک بات یاد رکھیے کہ علم میں علم حاصل کر کے اگر عالم اپنی قوم کا سردار بنتا ہے تو وہ عالم گستاخ نہیں، عالم عاشق ہونا چاہیے، عالم عاشق۔ اس لیے کہ وہ چونٹی عالم عاشق تھی، عالم گستاخ نہیں۔ تو پتا چلا کہ عالم عاشق ہو تو سردار بن جاتا ہے، عالم گستاخ ہو تو بیکار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدیق اکبر عالم عاشق تھے، صدیق اکبر بنے، عالم عاشق بنے تو فاروق اعظم، عالم عاشق بنے تو عثمان غنی، عالم عاشق بنے تو مولا علی، عالم عاشق بنے امام حسن، عالم عاشق بنے امام حسین، عالم عاشق بنے امام اعظم، عالم عاشق بنے امام جعفر، عالم عاشق موسیٰ کاظم، عالم عاشق امام باقر، عالم عاشق امام شافعی، عالم عاشق احمد بن حنبل، عالم عاشق امام مالک، عالم عاشق امام حسن، عالم عاشق امام زیاد، عالم عاشق امام یوسف، عالم عاشق
امام محمد، عالم عاشق زکریا ملتانی، عالم عاشق غوث جیلانی، عالم عاشق خواجہ اجمیری، عالم عاشق بابا فرید، عالم عاشق قطب الدین، عالم عاشق نظام الدین، عالم عاشق آئینہ ہند اخی پاک، عالم عاشق مخدوم سمنا، عالم عاشق علاء الحق، عالم عاشق اعلی حضرت، عالم عاشق محدث اعظم، عالم عاشق اشرف الاولیاء، عالم عاشق تاج الاولیاء بن گئے، عالم عاشق تھے لیکن دوسری طرف جب عالم گستاخ بنا تو ابلیس بن گیا، عالم گستاخ بنا ابو الحکم تھا ابو جہل بن گیا، عالم گستاخ بنا ابن زیاد بنا، عالم گستاخ بنا مسیلمہ کذاب بنا، عالم گستاخ بنا اسماعیل دہلوی بنا، عالم گستاخ بنا محمد بن عبد الوہاب نجدی بنا، عالم گستاخ بنا رشید احمد گنگوہی بنا، عالم گستاخ بنا خلیل احمد امبیٹوی بنا، عالم گستاخ بنا صدیق حسن بھوپالی بنا، عالم گستاخ بنا اشرف علی تھانوی بنا، تو پتا چلا کہ سرکار سے وابستہ جو انسان نہیں ہے وہ لاکھ کرے کوشش مسلمان نہیں ہے، جس دل میں نہیں عشق شہنشاہ مدینہ مردہ ہے وہ دل اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ میرے بھائی عالم عاشق ہونا ضروری ہے، یہی وجہ ہے عالم عاشق بنا تو کچھوچا کی سرزمین پر بھی دین کا کام کیا اور بنگال کی دھرتی پر آ کر رہے ہیں، اور ابھی تو بیٹے کر رہے ہیں، کل ان کے والد بزرگوار کر رہے تھے، جن کو دنیا اشرف الاولیاء کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، وہ بھی اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ میں ان کے علم کی شان کو بیان نہیں کر سکتا کہ کتنے بڑے عالم تھے۔ بس اخیر میں خراج عقیدت پیش کر دوں مختصر میں کہ اشرف الاولیاء آفتاب علم کی تنویر تھی، اشرف الاولیاء لوح دل پر عشق کی تحریر تھے، اشرف الاولیاء فکر رومی جامی کی تاثیر تھے، اشرف الاولیاء فکر و فن میں نائب شبیر تھے، اشرف الاولیاء اہل سنت کے سچے پاسبان تھے، اشرف الاولیاء ہم عصروں کے قدردان تھے، اشرف الاولیاء اصاغر کے مہربان و صاحبان تھے، اشرف الاولیاء قوم کے دلبر تھے، اشرف الاولیاء دین کے رہبر تھے، اشرف الاولیاء ماہر نقد و نظر تھے، اشرف الاولیاء علم و ہنر کا بہتا سمندر تھے، اشرف الاولیاء زہد و تقوی کے تابناک گوہر تھے، اشرف الاولیاء اہل سنت کا چمکتا ہیرا، دمکتا سورج اور مہکتا پھول تھے، ارے اشرف الاولیاء ماہر فقہ و اصول تھے۔ میرے بھائی ٹائم شاید ہو چکا ہے بہت زیادہ، میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں، اگر بولنے میں کوئی خطا ہو گئی ہو تو میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ میں پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول